بسم اللہ الرحمن الرحیم. فهذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام. ہذا میں فا پر فا دو جوابات دیے تھے، جو دو وجہ جو بیان کی اشارے نے، جن کو علامہ رضی نے رد کر کے پھر دو جواب اور ذکر کیے. ہذا کا مشار الیہ بتا دیا کہ ہذا کا مشار الیہ کتاب ہے، اور کتاب میں پھر 7 احتمالات، کتاب میں 7 احتمالات ہیں، اور ان 7 احتمالات میں سے 2 احتمال درست ہیں، باقی درست نہیں. تو اگر دونوں احتمال درست بھی مان لی جائے، الفاظ مراد لیے جائیں یا معنی مراد لی جائیں، تو پھر بھی تو اشکال تھا. کیا اشکال تھا؟ الفاظ اور معنی یہ غیر محسوس ہے، غیر مبصر ہے، نظر نہیں آتے. معنی تو دل و دماغ میں ہوتی ہے، اور الفاظ کا تعلق زبان سے ہے، لیکن وجود میں آتے ہی فنا ہو جاتے ہیں. تو یہ تو مجتمعات الاجزاء نہیں ہے، مجتمعات الاجزاء نہیں ہے، قار الذات نہیں ہوتے. قار الذات، ذات کے اعتبار سے ان کو قرار نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے ان کو قرار نہیں ہے، برقرار نہیں رہ سکتے، فنا ہو جاتے ہیں. تو پھر اشارہ کس کی طرف کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ تو وجود میں آتے ہی فنا ہو گئے، تو پھر ہذا سے اشارہ کرنا کیسے درست ہو گیا؟ اگر اس ہی کو مشار الیہ، کتاب مشار الیہ ہے، اور کتاب سے مراد الفاظ اور معانی ہے، تو پھر بھی تو اشارہ کرنا درست نہ ہوا ہذا سے. اس لیے کہ محسوس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتی ہے، اور یہ محسوس اور مبصر ہے نہیں. کیا جواب ہے اسد علی؟ اسد کیا جواب ہے؟ ہذا سے اشارہ جو ہوتے ہیں محسوس اور نظر آنے والی اشیاء کی طرف ہوتی ہے، اور یہاں آپ کا مشار الیہ کتاب ہے، اور کتاب سے مراد الفاظ اور معانی ہے. الفاظ اور معانی بھی نظر نہیں آتے، محسوس اور مبصر نہیں، تو پھر ہذا سے اشارہ کیسے کر لیا؟ عجیب. کہتے سبق یاد ہے؟ جی جی لکھا. کبھی مبصر اور غیر مبصر اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کو مبصر اور محسوس کے اوپر اتارتے ہیں. کبھی غیر مبصر اور غیر محسوس اتنا واضح اور روشن ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو محسوس کے درجے میں اتارا جاتا ہے مجازن، جس کو بلاغت کی اصطلاح میں کہتے ہیں، فصاحت اور بلاغت کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تنزیل المحسوس، تنزیل المحسوس تنزیل المعقول منزلۃ المحسوس، یا بمنزلۃ المحسوس. عقلی شے کو محسوس کے درجے میں اتار دے. اس لیے یہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اتنا واضح اور روشن الفاظ ہے اور معانی ہے کہ گویا کے سامنے نظر آ رہے ہیں، اس لیے اشارہ کر دیا. اور کتاب اللہ سے اس کی مثال بھی دی تھی، ذالکم اللہ ربکم. پتہ نہیں کن کو دی تھی، دیواروں کو دی تھی، کھڑکیوں کو دی تھی، یا پڑھنے والوں کو دی تھی، یہ معلوم نہ ہو سکا، اور نہ قیامت تک معلوم ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. البتہ یہاں پر چلو ہم سوال جواب میں اس کو ذکر کریں، یا سوال جواب نہ بنائیں، نہیں بناتے سوال جواب کہ پھر اس پہ اعتراض ہو پھر جواب ہو. سوال جواب نہیں بناتے، بغیر سوال جواب کے کہتے ہیں. شارح نے کہا کہ یہ جو کتاب سے مشار الیہ ہے، کتاب مشار الیہ ہے، اور کتاب سے مراد الفاظ اور معانی ہے، تو چاہے یہ خطبہ پہلے لکھا گیا ہو یا بعد میں لکھا گیا ہو،
حاضہ کا مشان کتاب ہی ہے، اور کتاب کے 7 احتمالات میں سے 2 ہی ٹھیک ہے، خطبہ پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مصنفین، عام طور پر جو مصنفین کی حالت ہوتی ہے، مصنف جب کتاب لکھتے ہیں مصنفین، تو ان کے طریقہ کار 2 ہوتے ہیں۔ بعض پہلے خطبہ لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کتاب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو سب خطبہ پہلے ہوتا ہے اس کو خطبہ ابتدائیہ کہتے ہیں، کہ یہ خطبہ ابتدائیہ ہے۔ تو جس وقت وہ خطبہ لکھ رہا ہوتا ہے کتاب موجود ہوتی ہے، کتاب کہاں ہوتی ہے؟ اس کا خاکہ، اس کے مضامین و معانی ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو خطبہ، اور خطبے میں مصنف نے کہا فہذا، تو اشارہ کیا اس کی طرف، کتاب کی طرف، اور کتاب میں 7 احتمالات، یعنی اشارہ ہے، مشار الیہ بن گیا المستحضر ما فی الذہن، جو ذہن میں حاضر ہے وہ معانی اور الفاظ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو چاہے یہ خطبہ ابتدائیہ ہو تب بھی کتاب کی طرف اشارہ، یعنی ما فی الذہن کی طرف اشارہ ہے، اور وہ الفاظ اور معانی ہے۔ اور اگر خطبہ الحاقیہ ہو، کیونکہ بعض مصنفین کی عادت یہ ہوتی ہے کتاب لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے آخر میں خطبہ لکھتے ہیں، کتاب لکھ لیتے ہیں پھر بعد میں وہ خطبہ لکھ لیتے ہیں۔ ایسے خطبے کو جو کتاب کے بعد لکھی جائے الحاقیہ کہتے ہیں۔ یہ خطبہ الحاقیہ ہے، بعد میں ملائی گئی کتاب کے ساتھ، الحق یلحق الحاقا، تو یہ خطبہ الحاقیہ ہے۔ تو اگر خطبہ الحاقیہ ہو، کتاب پہلے لکھ دی گئی، خطبہ بعد میں، اب حاضر سے اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ کتاب کی طرف۔ اور کتاب میں کتنے احتمالات ہیں؟ 7 احتمالات ہیں، جن میں 2 صحیح ہے۔ تو چاہے یہ خطبہ ابتدائیہ ہو یا الحاقیہ ہو، اگر ابتدائیہ ہے تو اشارہ ہے ما فی الذہن کی طرف، المستحضر فی الذہن، مصنف کے دل و دماغ میں جو حاضر ہے، جو معانی اور الفاظ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر خطبہ الحاقیہ ہو تو اشارہ کتاب کی طرف ہے جو لکھ لی انہوں نے، اور کتاب نام ہے، ان میں 7 احتمالات ہیں جن میں 2 احتمالات درست ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے حاضہ کا مشار الیہ ما فی الذہن ہے، مستحضر، جو مصنف کے ذہن میں، دل و دماغ میں جو الفاظ اور معانی حاضر ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہی مطلب کتاب کی بھی ہوتی ہے۔ تو چاہے یہ خطبہ الحاقی ابتدائیہ ہو یا الحاقیہ ہو، ہر حال میں حاضہ کا مشار الیہ کتاب یا ما فی الذہن ہو، اور کتاب ہو تب بھی الفاظ اور معانی، اور ما فی الذہن مستحضر ما فی الذہن ہو وہ بھی الفاظ اور معانی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنا مسئلہ، بڑا مسئلہ تو نہیں ہے مشکل کہ آپ کے سمجھ میں نہ آتا ہو۔ البتہ ایک اشکال ہوگا، مصنف کی عبارت پر اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے الفاظ اور معانی مراد لے لیے، 2 احتمال آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا کہ فہذا اشارہ اس کی طرف ہو گیا، فہذا، لیکن آگے جو مصنف نے کہا غایت تہذیب الکلامی، ھذا غایت تہذیب الکلامی، آپ کہتے ہو ھذا سے مراد مشار الیہ الفاظ ہے یا معانی ہے۔ اگر الفاظ قرار دو گے پھر تو ٹھیک ہے، اب معنی کیا ہو جائے گا؟ ھذا اے ھذہ الالفاظ، یہ جو الفاظ ہے، غایت تہذیب الکلام، یہ انتہائی مہذب کلام ہے، کلام ہے، مہذب کلام ہے۔ الفاظ ہی کو تو کلام کہا جاتا ہے، عام طور پر الفاظ ہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلام کہا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ھذا کا مشارلہ آپ معنی بناتے ہو تو پھر ترجمہ تو غلط ہو جائے گا نا، پھر تو ترجمہ یہ ہو جائے گا یہ معانی انتہائی مہذب کلام ہے، تو معنی تو کلام نہیں ہوتے، کلام تو الفاظ کو کہتے ہیں۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کو کہتے ہیں، تو معنی ٹھیک ہو گیا؟ معنی تو غلط ہو گیا نا۔ اس لیے اعتراض یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ھذا کا مشار الیہ ما فی الذہن المستحضر فی الذہن مراد لیتے ہو، یعنی کتاب سے معنی و الفاظ مراد لیتے ہو، خطبہ الحاقیہ ہو یا ابتدائیہ ہو، تو الفاظ تو آپ کا مراد لینا ٹھیک ہے مشار الیہ بنا کر،
عبارت کا ترجمہ درست بن رہا ہے، لیکن اگر معنی مراد لوگے تو پھر معانی کا کلام ہونا لازم آئے گا، جبکہ معانی کلام نہیں ہوتے۔ وہ امام صاحب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یاد کرو سمجھو، وغیرہ نماز نہیں ہوگی آپ کے پیچھے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب سمجھو۔ جواب یہ ہے کہ کلام جو ہے، کلام دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کلام کلام لفظی اور دوسرا کلام کلام نفسی۔ کلام کلام نفسی، کلام کی دو قسمیں ہیں۔ کلام کی دو قسمیں ہیں، کلام کے لیے دو صفتیں لائی جاتی ہے، لفظ بھی اس کے لیے صفت کو بنایا جاتا ہے، کلام لفظی کہا جاتا ہے، اور نفس کو بھی اس کی صفت بنائی جاتی ہے اور کلام نفسی کہا جاتا ہے۔ تو کلام کی دو قسمیں ہیں۔ جب کلام کی دو قسمیں ہیں تو اب اشکال دور ہو گیا۔ اس لیے الفاظ کی نسبت کریں گے کلام کی، اور کلام سے مراد کون سا کلام لیں گے؟ کلام لفظی۔ اور اگر معنی کہیں گے مشان بنا کر تو پھر یہ معنی انتہائی مہذب کلام ہے، یعنی کلام نفسی ہے۔ اس لیے کہ کلام نفسی معنی کو کہتے ہیں۔ کلام نفسی کس کو کہتے ہیں؟ معنی کو کہتے ہیں۔ کلام نفسی جانتا ہے؟ کلام لفظی تو ہے جو لفظوں میں ہو، کلام نفسی جانتا ہے جی؟ جو دل میں ہوتی ہے، جو کہاں ہوتی ہے؟ دل میں جو باتیں آتی ہے، دل میں، جس کو تحدیث نفس کہتے ہیں، اپنے آپ سے بات کرنا، تحدیث نفس۔ معلم یحدث نفسہ، معلم یحدث نفسہ، تو یہ میں نے پانی پینا ہے، میں نے پانی پینا ہے، میرے دل میں بات، دل و دماغ میں یہ مضمون ہے، پانی پینا ہے۔ اب میں ان کو الفاظ سے تعبیر کرتا ہوں، اردو، پشتو، عربی، فارسی، پنجابی، کشمیری، جس زبان میں بھی ہو، الفاظ میں لاتا ہوں اس کے لیے، لیکن مضمون سب کا یہی ہے۔ اگر پنجابی پانی پینا چاہتا ہے، ان کے دل میں وہی مضمون ہے جو پٹھان کے ہے یا جو کشمیری کے ہے، وہی مضمون ہے۔ یہ ہے نفس کا کلام۔ پھر ان کا الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں تو وہ کلام، نفس کا کلام لفظی بن جاتا ہے۔ وہ آ رہا ہے سمجھ میں؟ یہ ہے کلام نفسی۔ تو وہ معنی ہے، وہ کیا ہے؟ معنی ہے کلام نفسی۔ ویسے کلام نفسی جو بولا جاتا ہے شریعت کے اصطلاح میں، تو کلام نفسی پر اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے۔ کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت قدیمہ ہے، ایسی صفت ہے جو قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ الکلام النفسی عبارت عن صفت قدیمت قائمت بذات اللہ تعالیٰ۔ یہ کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جو قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ منافیت للخرس والسکوت، جو گونگا پن کے اور خاموشی کے منافی ہے، گونگا پن کے اور خاموشی کے منافی ہے۔ یدل علیہ الکلام اللفظی دلالۃ عقلیۃ، اور یہ کلام لفظی جو ہمارے ہاں قرآن مجید میں موجود ہے، مصحف کی صورت میں موجود ہے، یہ کلام لفظی اس کلام نفسی پر دلالت عقلیہ کے ساتھ دلالت کرتا ہے، دلالت عقلیہ کے ساتھ دلالت کرتا ہے۔ یہ کلام نفسی کی تعریف جو عقائد کے باب میں بولی جاتی ہے، اگر وہاں کلام نفسی بولی جائے تو اس سے مراد وہ معنی اور مضامین جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں معنی اور مضمون ہے، لیکن ہم خود حادث، ہمارے معنی بھی حادث، ہمارے الفاظ بھی حادث۔ اور یہ جو معنی اور مضامین اللہ تعالیٰ کے ذات میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، اس کی صفات بھی قدیم ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں۔ البتہ معتزلہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قدیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، اس کی صفات حادث ہے، نعوذ باللہ منہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فی الحال یہاں کلام نفسی سمجھو، پھر شاشی میں تو بظاہر مشکل ہے، آگے کتابوں میں آ جائے گا، عقائد میں سے بحث ہوتی ہے۔ کلام نفسی سمجھ میں آ گیا جی؟ تو اگر ہم کلام کی دو قسمیں لفظی اور نفسی، پھر اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ اعتراض کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ فَهَذَا غَایَةُ تَهْذِیبِ الْکَلَامِ، هَذَا غَایَةُ تَهْذِیبِ الْکَلَامِ فی تحریر المنطق والکلام۔ ہاذا ختم ہو گیا، ہاذا سے جان چھوٹ گئی۔ غایۃ تہذیب الکلام، غایہ یہ مضاف ہے، تہذیب الکلامی
یہ مضاف الیہ پھر مضاف ہے اور الکلام مضاف الیہ ہے. یہ مضاف الیہ مصدر اپنے مصدر مضاف کلام کی طرف ہو تو یہ مضاف الیہ مل کر یہ غایہ کے لیے مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے ھذا مبتدا کے لیے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے. ترکیب آگے سمجھ میں؟ جی علامہ اقبال صاحب ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ علامہ اقبال نے بتایا یہ سوچ رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے گھر کیسے جائیں گے، جمعرات ہے گھر کیسے جائیں گے. ترکیب آگے سمجھ میں؟ ترکیب پر اشکال ہے. ترکیب پر کیا ہے؟ اشکال. غایت تہذیب الکلام خبر بن گئی اور ھذا مبتدا ہے اور خبر مبتدا پر محمول ہوتی ہے اور ھذا ذات ہے اور یہ جو خبر ہے یہ وصف ہے، صفت ہے، مصدر ہے، مضاف نہیں مضاف الیہ. یہ جو تہذیب ہے یہ مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ ہو گیا. تو مضاف الیہ کے اعتبار سے مضاف کا اعتبار نہیں مضاف الیہ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ مصدر ہے تہذیب اور اس کا حمل ہو رہا ہے ذات پر اور وصف کا صفت کا حمل ذات پر درست نہیں ہے. جیسے پہلے گزر چکا زید عادل کہنا درست نہیں، زید عادل کہنا درست ہے. جو جواب وہاں ہے وہ جواب یہاں پر بھی ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں حمل یہ مجاز فی نسبت ہے. یہاں جو مصدر کا حمل ذات پر کیا جا رہا ہے مجاز فی نسبت، نسبت میں مجاز ہے. یہ نسبت میں مجاز ہے جس کو مجاز عقلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مجاز عقلی کہتے ہیں. تو یہ مجاز عقلی ہے یہاں پر مبالغتاً جس کو کہتے ہیں. حمل مبالغتاً ہے، حمل مبالغتاً ہے جس کو مجاز عقلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجاز عقلی. مجاز عقلی کہتے ہیں شے کی نسبت جس کی طرف کرنی چاہیے تھی اس کی طرف نہ کی جائے، کسی اور کی طرف کی جائے. شے کی نسبت مالہو کی طرف نہ ہو، غیر مالہو کی طرف ہو. جس کی طرف نسبت کرنی چاہیے تھی اس کی طرف نسبت نہ کرے بلکہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے. اردو والے کیا کہتے ہیں؟ بادل برس رہے ہیں تو بادل برس رہے ہیں بارش برس رہی ہے. تو اردو والے کیوں کہتے ہیں بادل برس رہی ہے؟ عربی والے کیوں کہتے ہیں کہ بادل برس رہے ہیں؟ تمطر السحاب. اردو والے کیوں کہتے ہیں آسمان برس رہی ہے؟ آسمان برس رہی ہے، آسمان تو اپنی جگہ کھڑی ہے. دیکھو برسنے کی نسبت بارش کی طرف کرنی چاہیے تھی لیکن اس بارش کی طرف نسبت نہ کرے اور دوسرے کی طرف بادلوں کی طرف نسبت کرے، آسمان کی طرف نسبت کرے. اس کو کہتے ہیں مجاز عقلی ہے. اردو والے کرتے ہیں مجاز استعمال کرتے ہیں. یہ بلاغت کا اصول ہے، بلاغت فصاحت بلاغت کی کرتے ہیں. مجاز ہے. اتنی بارش ہوئی پرنالے بہہ گئے. وہ پرنالے بہہ گئے یا پانی بہہ گئی؟ پرنالا تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اس میں سے پانی نکل کر بہہ رہا ہے، پرنالا تو نہیں بہتا. تو بہنے کی نسبت پانی کی طرف کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کس کی طرف کر لی؟ پرنالے کی طرف کر دی. یہ مجاز عقلی ہے. اتنا سیلاب آیا نہر بہہ گئی، دریا بہہ گئے، نہر بہہ گئی. تو نہر تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، پانی بہہ رہا ہے، نہروں سے گر کر چلک کر گر رہا ہے، بہہ رہا ہے. تو پانی گرتا ہے، نہر نہیں، بہتا نہیں ہے. نہر بہتا نہیں ہے، پانی بہتا ہے. کیا پکایا ہے؟ پتھر پکائے ہیں. کیا پکائے ہیں؟ وہ چولا ہے لیکن کل پتھر ہے. چولا ہے لیکن کل پتھر. ایسے پکائے ظالم نے کہ اس میں وہ اس کو نرم ہی نہیں کیے. تو ہم تو چولے نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ پتھر کہہ رہے ہیں. والا کل حال یہ ہے مجاز عقلی. شے کی نسبت جس کی طرف کرنی چاہیے تھی اس کی طرف نہ کرے. ہمارے بول چال استعمال میں یہ بہت زیادہ ہے، ہم استعمال کرتے رہتے ہیں
اگرچہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم مجاز عقلی کر رہے ہیں.